السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال ربنا جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم وهم أبناء 10 سنين. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، یقیناً میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ کی خدمت میں دین کی خدمت کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں. میں جب یہاں پہنچا تو پہلے تو میں نے جو سن رکھا تھا اپنی نظروں سے اسے میں نے دیکھا تو مجھے دلی خوشی محسوس ہوئی اور مجھے کچھ ایسی باتیں یاد آئیں، کچھ ایسے واقعات یاد آئے کہ میں بس آپ سے اگر شیئر کرنا چاہوں تو شاید جس موضوع کو لے کر میں آج کے خطبہ جمعہ میں حاضر ہوا ہوں اس پر آتے آتے وقت نکل جائے گا. دل میں حوصلہ ہو، ہمت ہو تو انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور اسی کی ایک مثال اور اسی کی ایک نظیر ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے. دوستو اور بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو، اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے تحت شرعی طور پر مرد و خواتین کی باہم شادیاں ہوتی ہیں، نتیجے میں اولاد ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، اور یہ کائنات جب سے بنی ہے اور جب تک رہے گی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نکاح کا حکم دیا ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو استطاعت والا ہو، جو جسمانی استطاعت ہو یا مال و دولت کی استطاعت ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، نکاح کرے. اور تعلیم یہ دی کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ خاندان کو دیکھ کر اندازہ لگا کر ایسی خاتون سے شادی کرو جو زیادہ اولاد والی ہو
جو زیادہ محبت کرنے والی ہو. تزوج الولود ودود الولود، سبب اس کا یہ بتایا کہ فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن میں امت کی کثرت تعداد کو دیکھ کر فخر محسوس کروں گا. اور اسی لیے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. تو آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل و اولاد کی کثرت دے رکھی ہے. وہیں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے. اور وہیں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اور اس دنیا کے اندر ایک دوسرے پر طعنہ کسنے والوں سے زیادہ جانتا ہے کہ کسے کتنی اولاد دینی چاہیے. کس کے پاس اولاد کی کثرت ہو تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، کس کے لیے صرف بیٹے ہوں تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور کس کے لیے بیٹیاں زیادہ اس کے حق میں بہتر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سب معاملات سے ہم سب سے زیادہ، اور اس کائنات کے اندر رہنے اور بسنے والے لوگوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اولاد دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے بے اولاد بنا دیتا ہے. میرے دوستو اور بھائیوں، آج ہم میں سے اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں ان کے دل میں اگر کوئی خواہش ہے تو وہ یہ کہ میرے گھر میں ایک بیٹا آ جائے، بیٹے کی نعمت آ جائے. بس انہیں چاہیے تو بیٹا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ انہیں بیٹیاں دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کے عالم میں ہوتے ہیں. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ قوم کے افراد سے، قوم کے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ انہیں جو خبر دی گئی اس سے ذلت محسوس کرتے ہوئے وہ چھپتے پھرتے ہیں. ایسے لوگ بھی آج ماحول اور معاشرے میں مل جائیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اولاد کے ہونے سے پہلے یہ خبر تلاشنے کی اور پوری طریقے سے چیک اپ کرا کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری بیوی کے بطن میں اور پیٹ میں جو اولاد پل رہی ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے. بچہ ہے تو اسے باقی رکھتے ہیں، اور اگر بچی ہے تو اسے ختم کرنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے کہا کہ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، کہ تم میں سے جس کو اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا ہے، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، وہ اپنی بیٹیوں کو ادب سکھا دے، وہ اپنی بیٹیوں کو دینی طور پر، دینی ناحیے پر، شرعی طریقے پر اس کی تربیت کر دے. من کان عنده 3 بنات فأدبهن، اور وہ اسے ادب سکھلا دے. وأحسن تعلیمهن، اچھی تعلیم کے زیور سے اسے آراستہ اور پیراستہ کر دے. کہا کہ یہ 3 بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ اور آڑ بن جائیں گی. میرے دوستو اور بھائیوں، اولاد وہ بیٹی ہو یا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے. ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جن کے اولاد نہیں ہیں، ان لوگوں سے سوال کیجئے، ان لوگوں سے ذرا 2 منٹ بات کر کے دیکھئے جن کی شادیوں کو مدتیں گزر گئی ہیں، گھر میں بچوں کی کلکاریوں کو کان ترستے ہیں، ان کے دل تڑپ رہے ہیں، ان کے دل خواہشوں سے تڑپتے ہیں، لیکن پھر بھی اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہیں. ایسے لوگوں کو بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ سے زیادہ اس بارے میں جانتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے پھر اولاد ہمارے حق میں مصیبت بن جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، بیٹے اور بیٹیوں سے نواز دیں، وہ ہمارے حق میں جو ہے مصیبت بن جائیں. کیوں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد کی کثرت ہے ان کے پاس، لیکن وہ اس بات سے وہ اولاد کی کثرت کے باوجود بھی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے تڑپتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بھلا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ اللہ نے مجھے ایسی اولاد دے دی ہے، میں نے زندگی میں نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ نتیجے میں اللہ نے مجھے یہ اولاد دے دی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ تو اگر اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے کہ جس کو اولاد دینی چاہیے اور کسے اولاد سے محروم رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا، ان کے لیے دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے، انہیں قرآن میں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہیں۔ ربی حب لی من الصالحین، الہ العالمین تو مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ اسی طریقے سے رب نے یہ دعا سکھلائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، الہ العالمین تو مجھے نیک اولاد سے نواز دے، الہ العالمین تو مجھے بھی نمازی بنا دے، تو مجھے بھی دیندار بنا دے، تو مجھے بھی تہجد گزار بنا دے، ساتھ ساتھ تو مجھے نیک اولاد نواز دے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، مجھے نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ اس طریقے سے دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کی خواہش کے لیے اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کا ایک بہت بڑا علاج یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ حلقہ درس قائم ہے مسجد نبوی کے اندر، اچانک سے ایک شخص ان کی خدمت میں آتا ہے، 3 شخص آتے ہیں، مختلف باتوں مختلف مسائل کو لے کر حاضر ہوتے ہیں اور تینوں اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ تینوں کو امام حسن بصری صرف ایک علاج بتاتے ہیں کہ جاؤ میرے بھائی استغفار کرو۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، انہی کی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک شخص، ایک ان کا اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب آپ کے پاس 3 قسم کے مختلف لوگ آئے اور تینوں نے الگ الگ مسئلہ پیش کیا، آپ نے سبھی کو صرف ایک علاج بتلایا، آپ نے سبھی کو صرف ایک دوا بتلائی اور وہ یہ آپ نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے بھائی میں نے یہ بات اپنے دل سے نہیں کہی ہے، میں نے یہ بات اپنے من سے نہیں کہی ہے، یہ تعلیم تو رب کی ہے جو قرآن میں رب نے ہمیں بتلایا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی یہ آیت کریمہ، یہ آیات یہ حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے تلامذہ کو پڑھ کر سنائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کا پہلا فائدہ کہ رب آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش سے نوازے گا۔ تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تیسرا فائدہ کہ اس نے کہا تھا بزنس میں نے بزنس میں کچھ مال لگایا ہے، میرا مال بھی ختم ہو گیا ہے، میں لاس میں پڑ گیا ہوں۔ کہا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے استغفار کے نتیجے میں تمہیں مال سے بھی نوازے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد سے بھی نوازے گا۔ اس شخص نے کہا تھا میری شادی کو مدت ہوئی اولاد نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیو اگر اللہ ہمیں اولاد سے نہیں نوازتا، اگر ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اگر شادی کو مدت ہو چکی ہے اولاد کی اور بچوں کی کلکاریوں سے گھر کے اندر آوازیں نہیں گونجتی، کان ہمارے ترستے ہیں، دل ہمارے تڑپتے ہیں، تو ذرا اللہ پر اعتماد کیجئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے۔ کوئی بعید نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہو کہ اگر اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے تو اولاد ہمارے حق میں مصیبت بن جائے گی، اگر ہمیں اللہ اولاد سے نواز دے تو اولاد ہمارے حق میں پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں اولاد ہے، ان کے گھر میں اولاد کی کثرت ہے، 10 12 بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن انہیں سکون میسر نہیں ہے، انہیں اطمینان میسر نہیں ہے، پریشان ہیں، وہ لوگ پریشانیوں کے شکار ہیں، اور بس زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا میں نے، نہ جانے کون سی غلطی کر دی میں نے جو اتنی
جو اتنی اولاد ہو گئی، جو اتنے بیٹے اور بیٹیاں ہو گئے، ذرا بھی سکون نہیں ہے، ذرا بھی چین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایسے لوگوں کو نظروں میں رکھیں، اور اگر اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اپنے دل کو مطمئن کیجئے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں رکھوں، وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، ایسے لوگ اپنی اولاد کی قدر کرتے ہیں یا نہیں؟ ایسے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا ہے اور وہ اپنی اولاد کو، والدین اپنی اولاد کو یعنی اس بچے کی ماں اور نانی اور دادی کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اس کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے، وہ اس کے دن و رات کے یعنی وہ دن میں کیا کرے، رات میں کیا کرے، صبح و شام اس کا کیسا گزر رہا ہے، ان چیزوں پر اور ان کی باریکیوں پر ان کی نظریں نہیں ہوتی۔ میرے بھائی ذرا یہ بتائیں، کیا بچوں کی مائیں ان کے باہر کے حالات پر نظر رکھ سکتی ہیں؟ وہ تو بس گھر کے معاملات پر نظر رکھ سکتی ہیں، گھر کے حدود میں ہی وہ بچوں کی تربیت پر نظر رکھ سکتی ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ میرا بچہ اگر گھر سے باہر جائے گا کیسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے گا، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا رہنا ہوگا، کیسے لوگوں کے ساتھ میرا بچہ کھیلے گا، کیسے بات کرنے والوں کے ساتھ میرا بچہ بات کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ ایسے غلط زبان استعمال کرنے والوں کے ساتھ چلا جائے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھیلنے لگ جائے، نتیجے میں جب وہ گھر آئے تو اس کی زبان پر گالیاں ہوں، اس کی زبان پر غلط کلمات ہوں، اس کی زبان پر غلط باتیں ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائے، نتیجے کے طور پر جب وہ گھر میں واپس آئے تو اولاد کی بغاوت اس کے دل میں آ جائے، اولاد کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے، اولاد سے نفرت اس کے دل میں آ جائے، اولاد کے تئیں غلط فہمیاں اس کے دل میں آ جائیں، نتیجے کے طور پر یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہر شخص آپ میں سے اگر اللہ نے اولاد سے آپ کو نوازا ہے تو اللہ کے واسطے آپ اپنی اولاد کی قدر کیجئے، آپ اپنی اولاد کی قدر کیجئے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، ان کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے، ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی دنیاوی ترقی کی فکر کرتے ہیں، انہیں بڑی سے بڑی پوسٹ پر دیکھنے کی فکر کرتے ہیں، انہیں دنیاوی طور پر اچھی جاب پر لانے کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا بڑا اور عالی شان مکان اور گھر تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے جائیداد تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے مال و دولت کی ریل پیل اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ذرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں کل کے دن جب مالک یوم الدین، کائنات فیصلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک فیصلے کی کرسی پر بیٹھا ہو، آپ اور ہم اور پوری کائنات رب کے سامنے ہو، ایسے میں میری وہ اولاد، آپ کی وہ اولاد جس کی دنیاوی ترقی کے لیے، جس کی دنیاوی کامیابی کے لیے، جس کے مال و دولت میں آگے بڑھانے کے لیے، جس کے اچھے گھر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو دنوں رات کو نہیں دیکھا، دوپہر کی دھوپ کو نہیں دیکھا، جلتی گرمی کو نہیں دیکھا، سردی کو سخت سردی کو نہیں دیکھا، ہر وقت میں آپ نے اپنی اولاد کے لیے کمانے کی فکر کی، انہیں کھلانے کی فکر کی، ان کی ہر مشکل اور ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ دن بھر رات بھر روپے پیسے کو کمانے کے لیے دوڑ کرنے کی فکر میں لگے رہے۔ اس وقت جب رب کے سامنے آپ کی اولاد آپ کے سامنے ہو اور رب بھی سامنے ہو اور آپ کی اولاد رب العالمین کو مخاطب کرے اور کہے میرے پروردگار یہ میرا والد ہے، یہ میرے والد محترم ہیں، انہوں نے میری دنیا تو اچھی بنائی، مجھے مال و دولت تو کما کر دیا، میری دنیاوی تعلیم کی فکر تو کی، میری دنیاوی ترقی کی فکر تو کی، لیکن میرے رب یہ میرے والد ہیں، انہوں نے دنیا میں تیری پہچان مجھے نہیں کروائی، انہوں نے دنیا میں تیری دین کی تعلیم مجھے نہیں دی، انہوں نے دنیا میں جنت کا راستہ مجھے نہیں بتایا، انہوں نے دنیا میں مجھے قرآن نہیں سکھایا، انہوں نے دنیا میں مجھے حدیث نہیں سکھایا۔ ذرا میرے بھائیوں اپنے دل سے پوچھو کہ وہ اولاد جس کے لیے آپ جیسے ہی اس کے رونے کی بستر پر اس کے رونے کی آواز آتی ہے آپ کا دل تڑپ جاتا ہے، آپ کی نیند
نیند بیدار ہو جاتی ہے، آپ اٹھ بیٹھتے ہو اور اپنے بچے کو گود میں لے لیتے ہو، اس کی پیٹھ کو تھپکی دیتے ہو، اس کی نیند کو اس کو دوبارہ سلانے کی کوشش کرتے ہو، اس کے رونے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ آپ کی وہ اولاد، آپ کے وہ بچے رب کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے آپ کا شکوہ کریں، آپ کے خلاف شکایت کریں، ذرا یہ بتائیں آپ کا دل اس وقت کتنا روئے گا، اس وقت آپ کا دل کس قدر پریشان ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اگر آپ کو اللہ نے اولاد کی دولت سے نوازا ہے، اگر آپ کو اللہ نے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی دولت سے نوازا ہے، آپ ان کی ناقدری مت کیجئے، آپ ان کی دنیاوی تعلیم کی اور دنیاوی ترقی کی فکر کریں، بالکل کریں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ انہیں رب کی پہچان نہیں کروائیں گے، اگر آپ انہیں دین نہیں سکھائیں گے، اگر آپ انہیں قرآن نہیں پڑھائیں گے، اگر آپ انہیں دین نہیں سکھائیں گے، تو میرے بھائیوں ذرا آپ بتائیں، آپ کا اپنا بچہ بڑا ہونے کے بعد وہ آپ کی قدر کو کیسے پہچانے گا؟ اسے کیا پتا کہ باپ کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا فکر اس بات سے کہ باپ کی قربانیاں کیا ہیں؟ اسے کیا فکر اس بات سے کہ باپ نے میرے لیے کس قدر کوششیں کی تھی؟ کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اسے اگر فکر ہوگی تو صرف وہی فکر ہوگی جو آپ نے بچپن میں اس کے لیے فکر کی تھی، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے فکر کرے گا، وہ بھی اپنی اولاد کو مال کما کر دینے کی فکر کرے گا۔ آپ کی فکر بھلا وہ کیوں کرے گا؟ آپ کی قدر بھلا وہ کیوں کرے گا؟ آپ کے مقام کو بھلا وہ کیسے پہچانے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد سے قدر کروانا چاہتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا سپورٹ کرے، بڑے ہونے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ جس وقت بڑھاپا آپ کی کندھوں پر ہو، آپ کو لاٹھی کے سہارے کی ضرورت پڑے تو لاٹھی نہیں بلکہ میرے بیٹے کا کندھا میرے ہاتھوں کا سہارا بنے۔ اللہ کی قسم میرا رب گواہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں، آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کریں۔ رب کے نبی نے، کائنات کے امام نے فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، آپ کے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، آپ انہیں نماز کا حکم دو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، آپ انہیں نماز کا حکم دو، اور وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، آپ کے بچے 10 سال کی عمر کو بھی پہنچ کر نمازیں نہ پڑھیں، نمازوں سے غفلت کریں، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنے بچوں پر لاٹھی اٹھائیں، آپ اپنے بچوں کو مارے پیٹیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں رب کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے بیٹے کی شکایت کو فیس کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رب العالمین نے آج ہم اور آپ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم اور ترقی کی فکر کرتے ہیں، بالکل کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اچھا گھر دینا چاہتے، آپ انہیں جائیداد دینا چاہتے، آپ انہیں مال و دولت دینا چاہتے، انکار نہیں ہے اس بات سے۔ آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، کرو میرے بھائی، بالکل شوق سے کرو، آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کے اپنے بچے اور بچیاں ہیں، لیکن آپ انہیں دینی طور پر بھی تیار کریں۔ اگر وہ اسکول اور کالج میں جاتے ہیں اور ان کے بازو کوئی بیٹھنے والا سنتوش ہوتا ہے، ان کے بازو کوئی بیٹھنے والا رامو ہوتا ہے، ان کے بازو کوئی بیٹھنے والی کوئی غیر مسلم لڑکی ہوتی ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس وہ کیا خاص چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس کی وجہ سے میں اس کائنات کا سب سے بہترین انسان ہوں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب رب نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے تو میری ذمہ داریاں کیا ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اگر آپ انہیں یہ نہیں بتاتے تو رب العالمین کی قسم کل قیامت کے دن آپ رب کے سامنے ان سارے شکووں کا، ان سارے حالات کا، ان سارے معاملات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جنگاؤں کے
باشندوں، جنگاؤں کے لوگوں، اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ نے پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ ڈٹ کر غیروں کا مقابلہ کیا ہے اور چھوٹی ہی صحیح ہمت کے ساتھ یہ مسجد بنوائی ہے، یہ مسجد تعمیر کی ہے، اپنی محنت سے، اپنے روپیے اور پیسے لگائے ہیں، اپنی محنت لگائی ہے، مقابلہ کیا ہے اور رب کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، آپ نے تو یہ محنت کی ہے، آپ اپنی اولاد کی دینی ناحیے پر، دینی طریقے پر تربیت نہ کریں اور نتیجے کے طور پر کل کا دن وہ آئے کہ آپ کی اپنی اولاد اس مسجد میں آنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی اپنی اولاد اس مسجد کی قدر جاننے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کے اپنے بچے کل کے دن انہیں اس بات کی فکر نہ ہو کہ میرے آبا و اجداد نے، میرے والد نے بڑی ہمت سے، بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس مسجد کو تیار کیا تھا، اس کی قدر کرنی ہے، اس مسجد کی رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری لینی ہے، اس کے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس بات کی فکر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس غفلت کی وجہ سے، اور غفلت کیا کہ آپ انہیں دینی تربیت نہ دیں، آپ انہیں دینی تعلیم نہ دیں، نتیجے کے طور پر آپ کے بچے مسجد کی قدر نہ کرنے لگ جائیں، دین کی قدر ان کے دل میں نہ رہ جائے، بلکہ الٹا یہ ہو کہ آپ ان کی دنیا کی پڑھائی جو آپ نے کروائی ہے، دنیاوی تعلیم اور ترقی کے لیے آپ نے بھرپور قرض لے کر انہیں آگے بڑھایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کسی وسیم رضوی کی شکل اختیار کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کسی تسلیمہ نسرین کی صورت بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی کسی مسلم نام والی غیر مسلم خاتون بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نام کو رہ جائیں لیکن ان کے دل میں کفر ہو، ان کے دل میں الحاد ہو، ان کے دل میں رب سے نفرت ہو، ان کے دل میں دین اسلام کی پہچان نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے آپ شوق سے اپنے بچوں کو کالج میں پڑھائیں، آپ شوق سے اپنے بچوں کو دنیا سکھائیں، لیکن اللہ کے واسطے رب کی پہچان آپ انہیں ضرور کروائیں، انہیں آپ دینی ناحیے سے تربیت ضرور دیں، آپ انہیں 5 وقتہ نمازی ضرور بنائیں، آپ انہیں ضرور بتائیں کہ روزوں کی حیثیت کیا ہے، آپ انہیں ضرور بتائیں کہ حج و زکوٰۃ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو خطرناک اور سیاہ مستقبل کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، الہ العالمین ہم سب کو وقت کے تقاضے کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم سب کو حالات کا مقابلہ کتاب و سنت کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں سے تو نے جنہیں اولاد سے نوازا ہے انہیں اولاد کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین تو نے ہم میں جنہیں اولاد سے نہیں نوازا انہیں صبر کی اور ہمت کی اور اپنی ذات پر اعتماد کی اور بھروسے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے، الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو نوجوان بچے اور بچیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں بھی تو مدد فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله،
إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى فأعلى وأولى وأهم وأتم وأجل وأكبر. عباد الله قوموا إلى الصلاة.